السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں بہار کا موسم تھا۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا تھا۔ سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے جب دور سے ایک لڑکی گھوڑے پر سوار زور زور سے چیختی ہوئی آ رہی تھی اور کچھ فریاد کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اپنی سواریوں پر موجود مرد و خواتین تھے جنہوں نے نیام میں سے تلواریں باہر نکالی ہوئی تھیں۔ وہ سب لوگ تلواریں لہراتے ہوئے اس لڑکی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں تشریف لا رہے تھے۔ یہ منظر بہت دلچسپ تھا، اسی وجہ سے آج بھی تاریخ کے بہت سے مورخین اس کو نقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس واقعے کو ایک یورپی مورخ لینپال نے اپنی مشہور کتاب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری میں بیان کیا تھا۔ سلطان کی عدالت کے بعد جو سپاہی موجود تھے وہ حیران و پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ آخر اتنا بڑا قافلہ اور ان کے درمیان میں ایک لڑکی، اور وہ بھی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل جس کی آنکھیں ہرنی جیسی تھیں، قدرت کا کوئی خاص کرشمہ لگتی تھیں۔ سپاہی پریشان ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو سلطان نے کچھ سپاہی اس لشکر کی طرف بھیج دیے۔ انہوں نے جا کر معلوم کیا کہ آخر یہ اتنا ہزاروں کی تعداد میں لشکر کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد سلطان کو سپاہیوں نے بتایا کہ حضور آپ کی عدالت میں اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اور منفرد مقدمہ لایا جا رہا ہے۔ اس مقدمے کو بڑے بڑے قاضی اور وزیر بھی حل نہیں کر سکے۔ یہ مقدمہ کچھ یوں ہے، ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی آپ کے پاس تشریف لا رہی ہے۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ایک مقدمے کی خاطر ہزاروں کی تعداد میں لشکر آ رہا ہے۔ لہذا سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسی وقت تمام محل کے نوکروں کو بلا کر حکم دو کہ فوراً محل کے باہر کھلے میدان میں عدالت لگانے کے لیے بندوبست کیا جائے۔ قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی عدالت لگ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پریشانی کے عالم میں چہل قدمی کر رہے تھے، لیکن پریشانی یہ نہیں تھی کہ آخر اتنا بڑا قافلہ کیوں آ رہا ہے۔ پریشانی تو اس بات کی تھی کہ ایک لڑکی کو تمام لوگ اس طرح محاصرہ کر کے کیوں لے کر آ رہے تھے۔ یہ بات سلطان کے لیے پریشانی کی وجہ تھی۔ سلطان ابھی ان سوچوں میں الجھے ہوئے تھے کہ سلطان کو سپاہی نے آ کر خبر دی، حضور تمام لوگ عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور سردار کی بیٹی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، لہٰذا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب سلطان کھلے میدان میں پہنچے تو سلطان کے لیے ایک خاص نشست بنائی گئی تھی۔ سلطان اس پر تشریف فرما ہوئے۔ جب سلطان کے وزیروں نے خبر سنی کہ سلطان نے باہر کھلی عدالت لگائی ہے تو تمام وزیر، مشیر اور سلطان کے تمام سپاہی بھی آپ کے احترام میں عدالت میں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے عدالت کا بغور جائزہ لیا تو ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک طرف عورتیں تھیں تو دوسری طرف مرد تھے۔ تمام مرد و خواتین کے ہاتھوں میں تلواریں اور وہ بھی نیام سے نکلی ہوئی تھیں۔ سلطان پریشان ہوا کہ آخر ایسا کون سا مقدمہ ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ میری عدالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی تعداد میں کبھی بھی کسی عدالت میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے تھے جتنا اس دن سلطان کی عدالت میں اس لڑکی کے مقدمے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا بزرگ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن اسی تلوار کے سہارے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اور ایک نوجوان حسینہ کھڑی رو رہی تھی۔ سلطان نے اس بوڑھے بزرگ سردار سے پوچھا، بابا جی بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ آخر اتنا بڑا قافلہ اس عدالت میں کیوں حاضر ہوا؟ اور آخر اس لڑکی نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا؟ اتنے میں قبیلے کا سردار جو کہ تلوار کے سہارے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے دو آدمیوں کے سہارے سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں رو رو کر بتانے لگا، سلطان معظم میں بورسا قلعے کا سردار ہوں۔ ہمارا قلعہ ہزاروں خیموں پر مشتمل ہے اور تمام قبیلے کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں کس کردار کا مالک ہوں، لہٰذا میں اپنے منہ سے اپنا تعارف نہیں کرا سکتا۔ اور دوسری بات، عرصہ دراز سے اللہ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ میری دو شادیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک بیٹی سے نوازا۔ میں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور میں اس کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ میری بیٹی میرا فخر تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ کسی بیٹے سے کم بھی نہیں تھی۔ میری بیٹی کسی شہزادی یا سلطان کی بیٹی سے بھی کم نہیں تھی۔ میری بیٹی ایک اچھی جنگجو، ایک حاضر دماغ اور باکردار لڑکی تھی۔ سلطان اس بوڑھے بزرگ کی طرف متوجہ تھے۔ وہ بزرگ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان معظم میری بیٹی سے سارا قبیلہ ڈرتا تھا۔ اس کے خوف کی وجہ سے پورے قبیلے میں کسی مرد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قبیلے کی کسی نامحرم عورت پر گندی نظر ڈالیں، لیکن میرا سر شرم سے اس وقت جھک گیا۔ شرمندگی کی بات اس وقت ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ جس لڑکی کے ڈر سے قبیلے کے مرد دوسری لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، وہ آج بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی۔ جب یہ بات بزرگ نے کہی تو اس لڑکی کی آنکھوں سے خون جیسے آنسو آنے لگے۔
اور اس وقت عدالت میں اس طرح سناٹا چھا گیا جیسے بادل گرجنے کے بعد آسمان پر سناٹا چھا جاتا ہے۔ قافلے میں موجود اکثر لوگوں کے چہروں پر اداسی نمایاں تھی۔ سلطان سارے معاملے کو بغور سن رہے تھے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، میری بیٹی بغیر شادی شدہ ہونے کے ہی حاملہ ہو چکی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک ناجائز اولاد ہے، اور وہی بچہ کل کو میری جگہ قبیلے کا سردار بنے گا۔ جب مجھے یہ خیال آیا تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، اس بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی میں اپنی بیٹی کو مار دوں گا۔ میں نے لوگوں کو جمع کیا اور میں نے اپنے جرگے میں فیصلہ کیا کہ میں تمام قبیلے والوں کے سامنے ہی اس کا سر قلم کر دوں گا، اور اس طرح میں ساری زندگی کی رسوائی سے بچ جاؤں گا۔ تو میری بات سن کر میرے پاس بیٹھے بزرگ نے مجھے مشورہ دیا کہ حضور، بے شک آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس بات کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس قبیلے کے ہر چھوٹے بڑے بزرگ مرد و عورت پر آپ کا اختیار ہے، اور آپ جس کو بھی سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ بے شک آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے وقت میں ایک ایسا سلطان ہے جس کا مقصد عوام کو انصاف دلانا ہے، اور وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا ہے، اور انصاف بھی ایسا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، جو قرآن و حدیث سے نمایاں ہو۔ حضور، اگر ہم نے بغیر مجرم کو تلاش کیے اور اس معاملے کی تحقیق کیے بغیر اس لڑکی کو سزا سنائی، تو اس طرح ہم سے کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے جو انصاف پر مبنی نہ ہو، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں مزید خوف اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس مقدمے کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے، اور پھر سلطان معظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا، وہ تمام قبیلے والوں کو ماننا ہوگا۔ اور سلطان معظم میں اس لیے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آیا، اور تمام قبیلے والے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بس کچھ خواتین ہمارے ساتھ نہیں آ سکیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان سب قبیلے والوں کو لے کر آپ کی عدالت میں حاضر ہو گیا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو، تاکہ یہ لوگ اس مقدمے کے فیصلے سے عبرت حاصل کر سکیں، اور یہ بات تاریخ میں لکھی جائے کہ ہزاروں خیموں پر مشتمل قبیلے کے سردار نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کسی نامحرم کے ساتھ زنا کرنے پر اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹ دیا تھا، تاکہ اس فیصلے کے بعد کسی بھی لڑکی میں ایسا کام کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارا مقدمہ سن چکے تھے، اور یہ سب سننے کے بعد بہت پریشان ہوئے کہ آخر ایک لڑکی اتنے بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہونے کے بعد، اتنی بہادر سپاہی اور جنگجو ہونے کے بعد، آخر ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آخر اس سے اتنا بڑا گناہ کیسے سرزد ہوا؟ اور سوچ رہے تھے کہ سب سے حیران کن بات اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنا گناہ ماننے سے انکار کر رہی ہے، اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ مجھے اگر روضہ رسول پر بھی لے جایا جائے تو میں وہاں پر بھی یہی کہوں گی کہ کسی لڑکی یا کسی بھی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ سارے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان نے سپاہی کو حکم دیا کہ فوراً شاہی حکیم کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ اپنے ساتھ ایک دائی بھی لے کر آئے۔ سلطان کے حکم پر شاہی حکیم ایک دائی کو لے کر سلطان کی خدمت میں پیش ہوا۔ سلطان نے دائی کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ سردار کی بیٹی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور جا کر اچھے سے معائنہ کرو، اور اس کے بعد مجھے آ کر صورتحال سے آگاہ کرو۔ دائی نے بزرگ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو آ کر سلطان کو خبر دی، جس خبر نے سلطان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، حکیم صاحب کے دیے گئے تجربے اور میری اپنی عقل مندی سے مجھے یہی پتا چلا ہے کہ یہ لڑکی حاملہ ہے، اس کے رحم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ لڑکی ابھی تک پاک دامن ہے اور اس کا پردہ بغارت زائل نہیں ہوا، اور اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ جس لڑکی کا پردہ بغارت زائل نہ ہو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ جب سلطان نے دائی کی ساری باتیں سنی تو بہت حیران ہو گئے۔ تمام درباریوں کے سامنے یہ عجیب سی صورتحال ہو چکی تھی۔ پریشانی کے عالم میں سلطان سوچنے لگے اور اتنی گہری سوچ میں پڑ گئے کہ تمام لوگ آپ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تمام درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ تمام لوگ سلطان کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان نے 2 نفل نماز ادا کی اور پھر مصلے پر اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے لگے اور فرمایا، اے میرے مالک، تو نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قبیلے کے سردار کی بیٹی پاک دامن اور باکردار ہونے کے بعد بھی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اے میرے مالک، میری رہنمائی فرما۔ اور سلطان دعا کے بعد واپس عدالت میں تشریف لے آئے۔ سلطان اپنی نشست پر پریشانی کے عالم میں تشریف فرما تھے، کیونکہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ تھا۔ ایک عورت کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا تھا اور عورت کا کردار بھی بالکل صاف تھا، اس عورت کو کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا۔
اور اس لڑکی کا واقعہ بھی کچھ اس نوعیت کا تھا۔ سلطان نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑا سا ایک برف کا ٹکڑا حاضر کیا جائے۔ سلطان کے حکم پر سپاہی برف کا بڑا سا ٹکڑا لے کر آ گئے۔ اب سلطان نے اپنے 2 کنیزوں کو برف کا ٹکڑا دیتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور اس برف کے ٹکڑے کے اوپر بٹھا دو اور پھر کچھ دیر انتظار کرنا، اس کے بعد مجھے آ کر صورتحال بتانا۔ تمام لوگ حیران تھے کہ آخر سلطان کیا کرنے والے ہیں۔ جب وہ اس لڑکی کو لے کر اندر چلی گئی، چند لمحوں کے بعد وہ باہر آئی تو انہوں نے سلطان کو کچھ بتایا۔ اب سلطان نے دوبارہ دائی کو بلایا اور کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کو کمرے میں لے جاؤ اور جا کر اس کا چیک اپ کرو۔ جب وہ لڑکی دوبارہ کمرے کے اندر گئی تو کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ واپس باہر آئی اور دائی نے آ کر سلطان کو بتایا اور پھر جو حقیقت اس نے سلطان کو بتائی وہ سن کر تو تمام لوگ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے۔ ان کے تو جیسے دماغ سن ہو گئے، وہ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اب سب دائی کے جواب کے منتظر تھے تو اس دائی نے بتایا، سلطان معظم، یہ لڑکی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے ابھی بھی اس کا دامن پہلے کی طرح پاک ہے اور اب اس کے پیٹ میں بچہ موجود نہیں ہے، بچہ غائب ہو چکا ہے۔ اس وقت سلطان مسکرانے لگے اور ان دونوں کنیزوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تمام درباریوں کے سامنے ساری حقیقت بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، جب ہمیں برف کا ٹکڑا دیا گیا تو ہم نے اس برف کے ٹکڑے کے اوپر اس لڑکی کو بٹھا دیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو جو اس لڑکی کے پیٹ میں ایک کیڑا پرورش پا رہا تھا وہ ٹھنڈ کی وجہ سے باہر آ گیا اور وہی کیڑا اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کا پیٹ پھول گیا تھا اور دائی نے سمجھا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر تو جیسے بزرگ کی جان میں جان آ گئی۔ پھر سلطان نے تمام درباریوں کے سامنے حکم دیا کہ یہ لڑکی بالکل پاک دامن اور پاک باز ہے۔ سب درباری مطمئن ہو گئے۔ اس بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلطان نے اس بزرگ سے دریافت کیا کہ کبھی تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچی ہو؟ تو اس نے کہا، جی سلطان معظم، ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے قبیلے جا رہا تھا، راستے میں ہم پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، گھوڑے آگ کے شعلوں کی وجہ سے ادھر ادھر دوڑنے لگے اور اسی وجہ سے دوڑتے ہوئے میری بیٹی پانی میں گر گئی اور اس کا سر پتھر پر جا لگا، جس کی وجہ سے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس کا سر باہر تھا لیکن اس کا سارا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھا دن تلاش کرنے کے بعد ہماری بیٹی ہمیں وہاں سے مل گئی اور اللہ کی مدد سے ہماری بیٹی بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، یہ حادثہ کتنا عرصہ پہلے پیش آیا تھا؟ تو قبیلے کے سردار نے کہا، اس واقعے کو 1 ماہ گزر چکا ہے۔ تو سلطان نے تمام درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو کہ اکثر انسانوں اور جانوروں کے پیٹ میں پلتا ہے، اور جب یہ لڑکی پانی میں گری تو اس وقت کیچڑ میں یہ کیڑا موجود تھا اور بے ہوشی کے عالم میں اسے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ کیڑا جو تب چھوٹا سا تھا اس کے منہ سے پیٹ میں داخل ہو گیا اور اس کے پیٹ میں پرورش پاتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ کیڑا بڑا ہوا تو اس کا پیٹ پھولنے لگا اور لوگوں کو لگا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو تو آج تک کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں۔ جب یہ بات تمام لوگوں نے سنی تو ہکا بکا رہ گئے اور پھر تمام لوگ سلطان کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی سے اس لڑکی کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اس کی جان اور اس کے باپ کی عزت بھی بچ گئی۔